کیونکہ اللہ رب العزت نے کچھ افراد، کچھ شخصیات یا کچھ رجال وہ تکوینی امور پر لگا رکھے ہوتے ہیں جن کو رجال الغیب کہا جاتا ہے۔ رجال الغیب کچھ تکوینی امور پر لگے ہوتے ہیں، ڈیوٹی ہوتی ہے ان کی، وہ کر رہے ہوتے ہیں اپنا کام، جبکہ انبیاء علیہ السلام کو اکثر وہ شریعت دی جاتی ہے، وہ تشریع امور ہیں جس کے اندر نماز ہے، روزہ ہے، احکام ہے، حلال ہے، حرام ہے، عقیدہ ہے، دنیاوی زندگی گزارنے کے ڈھنگ ہیں، طریقے سلیقے ہیں، عبادت ہے، یہ ساری چیزیں شریعت سے تعلق رکھتی ہیں۔ اور کچھ بندوں کو اللہ تعالیٰ تکوینی امور کے فرائض سونپ دیتے ہیں، ان کے ذمہ کچھ اور ڈیوٹیاں ہوتی ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کی بعض اوقات مدد بھی کرتے رہتے ہیں خفیہ طریقے پر، اور انسان ان کو سمجھ نہیں سکتا۔ اس کی مثال دیتا ہوں۔ ایک شخص میرے پاس آیا، نوجوان، اور اس نے آ کر شکریہ ادا کیا کہ قاضی صاحب آپ کی بڑی مہربانی، کل آپ نے مجھے بچایا موت کے منہ سے۔ میں نے کہا کہاں پہ؟ تو اس نے کیوں، آپ کو یاد نہیں ہے کل شام کو آپ نے مجھے بچایا نہیں؟ میں نے کہا کہاں بچایا، کس چیز سے بچایا؟ اس نے کہا آپ بھول گئے۔ میں نے کہا شاید میں بھول رہا ہوں، مجھے ساری کہانی بتاؤ۔ وہ یہ ہوا تھا کہ جو ہماری بڑی نہر ہے نا جو کھتی کے قریب سے گزرتی ہے، تو وہ کھتی سے آگے جا رہا تھا یا پیچھے کی طرف نہر کے کنارے پر، ایک تو سڑک بنی ہوئی ہے وہاں پہ لوگ چلتے ہیں، اور ایک نہر کے بالکل کنارے پر پٹلی سی بنی ہوئی ہے، اور وہاں پر ہمارے جو جوان ہوتے ہیں نا وہ موٹر سائیکل بالکل کنارے پہ ہی چلاتے ہیں، اور نہر بہت بڑی ہے، آدھا دریا ہے پورا۔ تو وہ اسی جگہ سائیکل چلا رہا تھا۔ سائیکل چلاتے ہوئے آگے کوئی ٹکڑا آ گیا اینٹ کا، یا کوئی روڑا آگے آیا، تو وہ گرنے لگا نہر کی طرف۔ اب نہر تو کافی گہری ہے، تیرنا وہ نہیں جانتا تھا، اگر چلا جاتا تو بس ڈوب گیا تھا۔ پھر جب وہ گرنے لگا تو وہ کہتا ہے کہ وہاں پر آپ آئے، آپ نے مجھے دھکا دیا، میں روڈ کی طرف گر گیا۔ تو اب وہ ایسی شکل میں جو مانوس شکل ہوتی ہے، اب وہ مجھے جانتا تھا نا، اگر کوئی غیر مانوس شکل ہوتی تو مزید ڈر جاتا، وہ ڈر کر نہر میں گرتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مانوس شکل میں اپنے غیب بندے کو بھیجا، رجال الغیب میں سے کسی کو، اس نے دھکا دیا اور نہر میں گرنے سے بچا لیا۔ اب وہ میرا شکریہ ادا کرنے آیا تو میں خاموش ہو گیا، میں سمجھ گیا کہ وہ میں نہیں تھا، وہ رجال الغیب میں سے کوئی تھا، اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی ہے۔ اورنگزیب عالمگیر ہمارے ہندوستان کے ایک عظیم بادشاہ، اللہ رب العزت نے ان کو دینی اور دنیاوی ہر لحاظ سے نوازا تھا۔ ہماری چونکہ تاریخ مسخ ہو چکی ہے، اور آج کا جوان تاریخ پڑھنے سے بھی گریزاں نظر آتا ہے، اس کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے اکابر کی، اسلاف کی تاریخ پڑھے۔ جو ہمارے سامنے نقشہ پیش کیا جاتا ہے اورنگزیب عالمگیر کو جس رنگ میں پیش کیا جا رہا ہے وہ ایسا نہیں۔ اورنگزیب عالمگیر حکمران تھا، ہندوستان، پورے ہندوستان کے تخت پر بیٹھا ہوا تھا، لیکن حافظ قرآن تھا، عالم بھی تھا، علم دو بھی تھا، اور اس کے اندر یہ بھی وصف تھا کہ اورنگزیب عالمگیر جب تک برسر حکومت رہا، برسر اقتدار رہا، اس نے اپنے شاہی اخراجات کا استعمال چھوڑ دیا تھا۔ وہ اپنے گھر میں خود اپنے ہاتھوں سے ٹوپیاں بنا بنا کر بیچا کرتا تھا، اور اسی سے اپنا پیٹ پالتا تھا۔ آج تو مسخ کر دیا ہماری تاریخ کو۔ تو بہر طور ہندوستان کا تخت، اس کو حاصل کرنے کے لیے دو بھائیوں میں اختلاف چلا، دارا اور اورنگزیب۔ دارا چاہتا تھا سلطنت مجھے ملے، اورنگزیب چاہتے تھے مجھے ملے۔ دارا آزاد خیال تھا، اورنگزیب مذہبی دینی ماحول رکھنے والا تھا۔ تو دونوں کے اندر ایک کشمکش جاری تھی۔ اس دوران پتہ چلا کہ قریب ہی، دہلی کے قریب ہی، ذرا باہر کی طرف، آبادی سے باہر ایک اللہ والے رہتے ہیں، اور بڑے انتہائی ہیں، اور مستجاب الدعا بھی ہیں، ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔
جب دارا کو پتہ چلا، اس کو اپنے دوستوں نے بتایا، تو دارا فوراً چل پڑا وہاں کہ جا کر دعا کرا لو۔ وہاں پہنچا، خادم نے حضرت کو اطلاع دی کہ دارا آیا ہے، شہزادہ آیا ہے دروازے پر۔ فرمایا آنے دو۔ چونکہ شہزادہ تھا تو حضرت نے اپنی مسند خالی کر دی، جہاں بیٹھے تھے، جو ان کی جگہ تھی بیٹھنے کی، اسے مسند ہی کہتے ہیں، وہ خالی کر دی، سائڈ پہ ہو گئے، اور اس سے کہا شہزادے میاں آؤ بیٹھو یہاں۔ اس نے کہا نہیں حضرت، کہاں آپ کی جگہ اور کہاں میں گناہ گار، خطا کار، سیاکار، میں کیسے بیٹھ سکتا ہوں یہاں پر، یہ پاکیزہ جگہ ہے۔ فرمایا میں کہہ رہا ہوں یہاں آ جاؤ۔ 3 بار حضرت نے فرمایا اور دارا معذرت کرتا رہا، وہ ہمت نہیں پا رہا تھا کہ کیسے بیٹھوں۔ تو حضرت خود اپنی جگہ پہ دوبارہ بیٹھ گئے اور فرمایا کہ کیسے آنا ہوا۔ شہزادہ کہنے لگا، دارا کہنے لگا کہ حضرت میں حاضر، ہندوستان کی سلطنت ہمارے خاندان میں چل رہی ہے، اب میں چاہتا ہوں کہ یہ ہندوستان کا تخت و تاج مجھے ملے، میں وہ حاصل کرنا چاہتا ہوں، آپ سے دعا کرانے آیا ہوں۔ حضرت مسکرائے، فرمایا میں نے تو تخت پیش کیا تھا، تم نے انکار کر دیا۔ اللہ والوں کی محفلوں کے آداب بھی ہوتے ہیں، جو مجالس اور محفل کا ادب جانتے ہیں وہ بہت کچھ پا لیتے ہیں، جن کے پاس ادب نہیں ہوتا، اور یہ بھی عرض کروں کہ ہر اللہ والے کی محفل کے اپنے آداب ہوتے ہیں، یہ بھی یاد رکھیں، مزاج مختلف ہوتے ہیں، ہر ایک کا مزاج اپنا ہوتا ہے۔ کوئی ایسے ہوتے ہیں کہ آپ ان کو تھپڑ ماریں گے وہ آپ کو 2 لگائے گا، کوئی ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو آپ پتھر ماریں گے مڑ کر بھی نہیں دیکھے گا، مزاج اپنے اپنے ہیں۔ تو اس طرح اللہ والوں کے مزاج بھی مختلف ہوتے ہیں اور ان کی محفلوں کے آداب بھی مختلف ہوتے ہیں۔ وہاں کے آداب کو دیکھ لیا جائے کہ کیا آداب میں نے یہاں پر اختیار کرنے ہیں، اور پھر جب ادب کی سمجھ آ گئی کہ آپ کی محفل کے آداب کیا ہیں تو پھر بہت کچھ حاصل۔ تو دارا چونکہ ان آداب سے واقف نہیں تھا، دعا تو کرا لی لیکن محروم رہا۔ اورنگزیب کو کسی نے بتایا کہ اللہ والے رہتے ہیں، مستجاب الدعوات ہیں، اور وہاں پر دارا بھی دعا کرانے گیا تھا۔ اورنگزیب نے سوچا میں بھی چلا جاتا ہوں، تو یہ بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں پہنچ گیا۔ شہزادے کی آمد کی اطلاع دی گئی، خادم نے اطلاع دی حضرت دروازے پر، فرمایا اس کو بھی آنے دو۔ اورنگزیب اندر آئے، حضرت نے پھر اپنی جگہ خالی کر دی، فرمایا کہ آؤ یہاں بیٹھو۔ اورنگزیب نے ہاتھ جوڑے، حضرت نہیں، بس میں یہاں ٹھیک ہوں، آپ خود ہی تشریف رکھیں۔ حضرت نے دوسری بار فرمایا کہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہاں آ جاؤ۔ اب اورنگزیب چونکہ علماء کی مجالس میں جایا کرتا تھا، آداب سے واقف تھا، سمجھ گیا کہ دوسری بار جب حکم مل رہا ہے فوق الادب، جب ادب اور حکم آپس میں اکٹھے ہو جائیں تو پھر ادب کو چھوڑ کر حکم کی تعمیل کرنی ہوتی ہے، تو اب حکم ماننا پڑے گا۔ تو چنانچہ دوسری بار جب کہا تو اورنگزیب آ کر حضرت کی مسند پر بیٹھ گیا۔ جب بیٹھا تو حضرت نے فرمایا ہاں بھائی شہزادے میاں کیسے آنا ہوا؟ عرض کیا حضرت ہندوستان کا تاج حاصل کرنا چاہتا ہوں، تمنا ہے، میری خواہش ہے کہ یہاں پر اسلام کا بول بالا ہو اور میں شریعت اسلامیہ کو یہاں پر نافذ کرنا چاہتا ہوں۔ اور یہ بھی عرض کروں کہ یہ ایسے نہیں کہا تھا اورنگزیب نے، ایسے نعرہ نہیں لگایا تھا، صرف اسلام کا نعرہ نہیں لگایا تھا۔ جب سر اقتدار آئے تو انہوں نے 500 علماء کی کمیٹی بنائی، 500 علماء، جید علماء، اور ان 500 علماء کی کمیٹی بنا کر اس پر جو سرپرست مقرر کیا، جو صدر مقرر کیا، وہ شاہ ولی اللہ کے والد شاہ عبد الرحیم کو مقرر کیا، اور انہوں نے سارے اسلامی دستور کو یکجا کیا، نافذ کرنے کے لیے اسلامی قوانین مرتب کیے، اور جب یہ سارا مکمل ہو گیا سب کچھ تو پھر اورنگزیب نے اسی کو نافذ کیا، اور وہ آج بھی چھپا ہوا آپ کو مل سکتا ہے 11 یا 10 جلدوں میں، فتاوی عالمگیری کے نام سے مارکیٹ میں دستیاب ہے۔ ہمارے بڑے بڑے علماء اور مفتیان کرام جب دیکھتے ہیں، جہاں دوسرے فتاوی کو دیکھتے ہیں وہاں فتاوی عالمگیری کو بھی ایک نظر لازمن دیکھتے ہیں کہ ان 500 علماء نے کیا فتویٰ دیا ہے یہاں پر۔ تو حضرت کی خدمت میں عرض کیا حضرت میں اس لیے تخت و تاج حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا وہ تو آپ کو مل چکا ہے، فرمایا دعا بھی کر لیں۔ دعا کے لیے دعا جب ہو گئی، اورنگزیب نے اپنا سر آگے کیا کہ حضرت میری دستار بندی بھی کر دیں، میری دستار بندی بھی
کر دیں، گویا کہ میں نے تاج آپ کے ہاتھوں سے پہن لیا۔ حضرت مسکرائے اور سر ہلایا کہ یہ کام میرا نہیں ہے، تخت پر بٹھانے تک تو میرا کام تھا، دستار بندی میرا کام نہیں۔ اورنگزیب سمجھ گیا کہ یہ کسی اور کا کام ہے۔ اس نے فوراً سوال کیا کہ حضرت پھر دستار بندی کون کر سکتا ہے؟ فرمایا بتا دیتا ہوں لیکن میرا نام نہیں لینا۔ عرض کیا جی حضرت بتائیں۔ فرمایا جو آپ کو وضو کرانے کے لیے آتا ہے نا وہی دستار بندی کرے گا۔ بظاہر تو وہ خادم ہے، خدمت کر رہا ہے، آپ کو روزانہ وضو کراتا ہے، لیکن مقام اعلیٰ درجے پر فائز ہے وہ۔ چنانچہ اورنگزیب واپس آئے اور جب عصر کا وضو بنانے لگے تو خادم آیا وضو کرانے کے لیے، اللہ والا تھا، نظریں جھکا کر آیا، آ کر پانی ڈال رہا ہے۔ جب سر کا مسح کرنے کی نوبت آئی، وہ پانی ڈال رہا تھا تو اورنگزیب نے ایسے ہاتھ مارا کہ پگڑی کھل گئی، جان بوجھ کر اس طریقے سے ہاتھ مارا سر پر کہ پگڑی کھل گئی۔ وضو کرنے کے بعد سر جھکا دیا اللہ والے کے سامنے اور کہنے لگے پگڑی باندھ دیجئے۔ اس نے ایسے دیکھا اور دیکھ کر کہنے لگا سچ بتا تمہیں کس نے کہا ہے؟ تمہیں کس نے کہا ہے؟ اس نے کہا حضرت بس پگڑی کھل گئی، پگڑی باندھ دیں۔ سر ہلایا، کہہ رہے ہوں کہ میں سمجھ گیا، لیکن مجبور تھے۔ پگڑی باندھ دی اور پگڑی باندھنے کے بعد دوبارہ ایسے غائب ہوئے کہ پورے ہندوستان میں کہیں نظر نہیں آئے۔ ان کو کہتے ہیں رجال الغیب۔ اب سمجھ آ گئی کہ میں نے مثال کے طور پر عرض کر دیا۔